آیا قل اللہ یہدی للحق، یہاں ملکیت کا اظہار ہے، یہاں اللہ اپنی ملکیت کا اظہار کر رہا ہے۔ کس انداز میں؟ ذرا دیکھیے گا کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہہ دو یہ حق ہدایت تو ہمارا ہے، تمہارے شرکا میں یہ طاقت نہیں کہ وہ حق کی ہدایت کرے، اور جب ان میں یہ طاقت نہیں ہے تو بھائی کسی کے پاس تو یہ ہدایت کا حق ہوگا نا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہ حق میرا ہے، میرے علاوہ کسی کے پاس یہ حق نہیں کہ وہ ہدایت کرے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ اب کتنی اہم بات کی اللہ نے، قل اللہ یہدی للحق، یہ حق ہمارا ہے۔ اچھا اب درمیان میں 2 مرتبہ قل آ گیا نا، تو جب 2 مرتبہ قل آیا ہے تو کیا اللہ نے ہم سے براہ راست گفتگو کی؟ نہیں، ہادی کے ذریعے بات کر رہا ہے۔ ایک خود ہادی، ایک اسے ہادی بنایا جس کو اپنے اور ہمارے درمیان وسیلہ قرار دیا۔ توجہ ہے آپ کی؟ یعنی بغیر یہ قل بتا رہا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ہے۔ اب جو ہے وہ کون ہوگا؟ وہ بھی ہادی ہوگا۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام من لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ تو بس یہاں اگر رک گیا اور ترجمہ پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ذرا سا دیکھتے جائیے گا پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ وہ جو ہدایت کی صلاحیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اتباع کا زیادہ حقدار ہے، یا وہ جو خود ہدایت نہ رکھتا ہو مگر یہ کہ اس کی ہدایت کی جائے؟ ذرا سا بیدار ہو کے کہ یا وہ زیادہ حقدار ہے کہ جس کی ہدایت کی جائے، یا وہ زیادہ حقدار ہے کہ جو ہدایت کی صلاحیت رکھتا ہو۔ فما لکم کیف تحکمون، تم یہ کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ ہدایت کرنے والے کو جو ہدایت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اسے چھوڑ کر، اسی لیے پروردگار عالم نے کہا ان علینا للہدی، یہ ذمہ داری ہدایت کی ہماری ہے۔ جب ہدایت کی ذمہ داری اس کی ہے تو بندوں کو یہ اختیار نہیں کہ اپنے لیے ہادی مقرر کرے، انسانوں کو یہ اختیار نہیں کہ اپنے لیے ہادی مقرر کرے، بلکہ اللہ کو یہ اختیار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہادی ہے، وہ ہدایت کرے گا۔ مطلق ہدایت اللہ کے پاس ہے۔ اب وہ جسے ہادی بنا کر بھیجے ہادی وہ ہوگا، جسے تم ہادی بناؤ گے ہادی وہ نہیں ہوگا۔ صلی اللہ علیہ محمد